آگے بڑھیں، نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے کو لانے کے لیے پاکستان کو سزا کیوں دی گئی، پاکستان کو پھر کیوں دہشت گردی کا گڑھ بنا دیا گیا، میرے خلاف منظم سازش کی کہانی 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوئی، سزا سنانے والا ایک جج احتساب عدالت کے اوپر مانیٹر بن کر بیٹھ گیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف خصوصی کہتے ہیں کہ عدالت نے مجھے ہر الزام سے بری کر دیا، سچی خوشی تب ہوگی جب عوام بھی بری ہوں گے۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما رفیق رجوانہ صاحب موجود ہیں۔ رفیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رفیق صاحب، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف جب 2019 میں گئے تھے لندن تو احتساب کا بیانیہ لے کر، مزاحمت کا بیانیہ لے کر گئے تھے، جتنی دیر وہاں پر قیام کیا یہی بیانیہ رہا۔ کٹ اٹ شارٹ جب واپس آئے 21 اکتوبر کو تو کہا تھا کہ اب ہم آگے کی بات کریں گے، مفاہمت کی بات کریں گے، اب انہیں ریلیف مل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے سے ریلیف مل رہا ہے نا، جیسے سے وقت گزر رہا ہے، دوبارہ سے بیانیے میں ایک سختی آ رہی ہے۔ یہ کیا کوئی کنفیوژن ہے یا یہ بیانیہ بنانا چاہ رہی ہیں، ایک نیا بیانیہ بنانا چاہ رہی ہیں، یا کوئی دباؤ ہے؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ لیکن اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں جس طرح سے سیاسی لیڈروں کو ماضی میں نشانہ بنایا گیا، کبھی عدلیہ کے ذریعے، کبھی مارشل لاء کے ذریعے، کبھی وزیر اعظم کو بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا گیا، کبھی سوئس کورٹس کو خط نہ لکھنے پر وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا سزا دے کر۔ اس طرح سے کافی یہ چیزیں ہیں جو اگر ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو میاں نواز شریف کے ساتھ جو انہوں نے اپنی گفتگو کی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو وہ ایک قوم کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، اکثریتی جماعت کے لیڈر ہیں، تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بیانیے کو نیا بیانیہ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی نئی چیز بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے وہ حقائق کے منافی تو نہیں، حقائق ہے کہ کس طرح سے پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، حقائق ہے کس طرح سے وہ ریفرنس بنا، اب وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بری ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ایک بے گناہ بندہ بری ہو جائے تو کم از کم اس کو تو یہ حق تو حاصل ہے نا کہ وہ کہے مجھے تو چلو سزا دی۔ بائی ورچو آف ہز بینگ پرائم منسٹر 3 times ہی ہیز اے رائٹ کہ میں عوام کا نمائندہ تھا، ہوں، اور میں وزیر اعظم رہا، اور مجھے اس وقت اس طرح سے جو نکالا گیا اور اس طرح سے جھوٹے کیس بنائے گئے جو اب ثابت ہو گئے، تو پھر اس پر جو ہے ملک کا نظام درم برم ہوا، ملک کو سزا ملی، عوام کو سزا ملی۔ جنہوں نے نکالا تھا پھر ان سے اب حساب لیا جائے گا؟ ان سے پوچھیں گے آپ لوگ؟ جنہوں نے نکالا تھا ان سے پوچھیں گے، ان سے حساب لیا جائے گا؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انتقام لیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں حساب لیں گے، حساب تو پوچھنے، وہ کہہ رہے ہیں پوچھیں گے تو صحیح نا۔ لینے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا ریفرنس آف زیر سماعت ہے نا جی، وہی صاحب کا وقت بھی آ جاتا ہوتا ہے۔ آفٹر آل کوئی راستے تو بند کرنی ہے نا، سب کا فرض ہے۔ اس کا کون نہیں شکار ہوا؟ ٹھیک ہے نا، اس کا کون نہیں شکار ہوا؟ جی اچھا، تو رفیق صاحب اگر اب ہم الیکشن والے معاملے پر بھی بات کریں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی معاملہ عدالت میں لے گئی یا ڈی آر اوز کے حوالے سے، آر اوز کے حوالے سے، وہ کہنے جی ہمیں بیوروکریسی سے نہیں چاہیے الیکشن، ہمیں جوڈیشری سے چاہیے ہیں، تو اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ تاخیر چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی نا تاخیر کے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، لیکن رفیق صاحب الیکشن میں ڈیلے کی بات تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کی، آصف علی زرداری نے بھی کی، اور پھر امیر مقام نے بھی کی، لیکن اب یہ پی ٹی آئی نے جب کی ہے تو فوراً سے وہ سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ہی ڈالا جا رہا ہے، شہباز شریف نے کہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس معاملے پر، کیا کہیں گے آپ؟ جن حضرات کے آپ نے نام لیے کہ الیکشن ڈیلے کی بات کی، انہوں نے کوئی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھایا، کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ الیکشن کا پروسیس ڈسٹرب ہو جائے اور رک جائے۔ پی ٹی آئی نے یہ درخواست دے کر اور اس کا نوٹیفیکیشن جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی اپوائنٹمنٹ کا اور ان کی اس کے بعد ٹریننگ ہو رہی تھی یا ہونی تھی، اس کو جو انہوں نے معطل کروایا ہے، اس کے معطل کرانے سے پروسیس سارا رک گیا۔ تو ڈیلے جو ہمارے ذمہ لگ رہا تھا وہ ڈیلے جو ہے وہ ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ ہم تو تیار ہیں، آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون واحد وہ جماعت ہے جس کے تسلسل سے اتنا بڑا پارلیمانی بورڈ بنایا ہوا اور پورے پاکستان کے درخواست دہندگان جو ٹکٹ کے امیدواران ہیں رش لگا ہوا ہے، ایک سیٹ پر 4 5 ماشاءاللہ امیدوار ٹکٹ لینے کے ہیں، تو ہمارا پروسیس چل رہا ہے۔ ہم تو الیکشن پروسیس میں بالکل وی آر ویری مچ آن اینڈ ان اٹ،
ہم تو بالکل لیکن delay بلاول نامحسوس پھر بھی کرتے آپ ہیں، پر نہ بہت قوم- ساری تنقید کر رہے ہیں مسلم لیگ نہ نون قوم پر، کو اور وہ سود یہ کہہ رہے ہیں کرتا کہ جی آپ لوگ چاہتے ہیں الیکشن ڈیلے ہو. ہمارا کوئی کنڈکٹ بتا دیں، کوئی ایکٹ بتا دیں. ہم تو سب سے زیادہ تیز چل رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک الیکشن ہے، ہو اور جمہوری حکومت آئے. ٹھیک ہے. بالکل. بہت شکریہ آپ کے وقت کا رفیق رضوانہ صاحب. مسلم لیگ نون کے رہنما رفیق رضوانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تیار ہیں، مسلم لیگ نون الیکشن میں ڈیلے نہیں چاہتی، اور مسلم لیگ نون ہر حوالے سے ان کا پروسیس بھی چل رہا ہے، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں الیکشن اپنے وقت پر ہوں.